اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 1 سے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان اس نے تعلیم دی قرآن کی۔ کہتے ہیں کہ یہ اہل مکہ کے جواب میں ہے، جو کہ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی انسان سکھاتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے اس قول کے جواب میں ہے کہ رحمان کیا ہے۔ قرآن سکھانے کا مطلب ہے کہ اسے آسان کر دیا، یا اللہ نے اپنے پیغمبر کو سکھایا اور پیغمبر نے اپنی امت کو سکھایا۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نعمتیں گنوائی ہیں، جو کہ تعلیم قرآن ان میں قدر و منزلت اور اہمیت اور افادیت کے لحاظ سے سب سے زیادہ نمایاں ہے، اس لیے پہلے اس نعمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی، یعنی قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا، آہستہ آہستہ سکھایا گیا ہے، اور الرحمن نے اس کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، اور اس نے پیدا کیا انسان کو۔ اس سے مراد تمام انسان کو بطور انسان ہی پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی حقیقت جانتا ہے، اس لیے اس قرآن کی تعلیم دی تاکہ انسان کو اپنی زندگی کا مقصد حیات معلوم ہو۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سکھایا، اور یہ سلسلہ جاری رکھا۔ علمہ البیان، اور سکھایا اس کو بولنا۔ اس بیان سے مراد ہر شخص کی اپنی مادری بولی ہے، جو بغیر سیکھے از خود ہر شخص بول لیتا ہے اور اپنا مدعا اور مطلب بیان کرتا ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب کے ساتھ ہیں، یعنی یہ سورج چاند اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حساب سے اپنی اپنی منزلوں پر رواں دواں رہتے ہیں اور اس سے تجاوز نہیں کرتے۔ والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، یعنی یہ سب اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اور آسمان اس نے بلند کیا اس کو اور قائم کر دیا میزان۔ جو عدل زمین و آسمان پر قائم ہے، وہی عدل انسانوں سے بھی متوقع ہے۔ المیزان سے مراد عدل ہے، ہر شخص اپنے وقت کے ساتھ، ہر چیز اپنے وقت کے ساتھ چلتی ہے اور حد سے تجاوز نہیں کرتی۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ نہ تم زیادتی کرو میزان میں، انصاف سے تجاوز نہ کرو، گویا کہ یہ پوری دنیا عدل پر ہی قائم ہے۔ عدل کی روش سے نہ ہٹو اور نافرمانی میں حد سے نہ بڑھو، میزان کی خرابی سے ہی تباہی آتی ہے۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور قائم کرو وزن کو انصاف کے ساتھ اور نہ خسارہ کر کے دو میزان کو۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں عدل قائم کیا ہوا ہے، اسی طرح اے بندو تم بھی عدل و انصاف پر قائم رہو اور ظلم و زیادتی نہ کرو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین اس نے رکھ دی اس کو مخلوقات کے لیے، یعنی ہر جاندار سب مخلوقات کی ضروریات کی چیز زمین میں رکھ دی، اور ساری مخلوق کا رزق بھی اس میں زمین میں ہے۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اور اس میں پھل ہیں اور کھجور کے درخت ہیں خوشے والے۔ اب زمین کی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرِّيحَانِ، اور غلے بوس والے اور خوشبودار پھول۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ فَبِأَيِّ، احسان اور نعمتیں ہیں، آلاء انعامات ہیں، تُكَذِّبَانِ، یعنی ان نعمتوں کو بھولتے رہتے ہو، ان کو جھٹلاتے ہو اور اللہ کی عبادت سے غافل رہتے ہو۔ یہ انسانوں اور جنوں دونوں سے خطاب ہے۔ اللہ اپنی نعمتیں گنوا کر پوچھ رہا ہے، اور یہ تکرار اس شخص کی طرح ہے جو کسی پر مسلسل احسان کرے لیکن وہ اس کے احسان کا منکر ہو۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اور اس نے پیدا کیا انسان کو بجنے والی مٹی اور ٹھیکری کی طرح۔ وخلق الجان من، اور اس نے پیدا کیا جن کو من مارج من نار، شعلے والی آگ سے۔ یعنی دونوں کی تخلیق، انسان اور جنس کی تخلیق کا عمل اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ من مارج النار، یعنی شعلے والی آگ سے پیدا کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں چھٹلاؤ گے؟ یعنی کیا تم اللہ کی تخلیق کو دیکھتے نہیں؟ تمہاری یہ پیدائش اور پھر تم سے مزید نسلوں کی تخلیق اور افزائش یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ کیا تم ان نعمتوں کا انکار کرو گے؟ رب المشرقین و رب المغربین، رب ہے دو مشرقوں کا اور رب ہے دو مغربوں کا، یعنی ایک گرمی کا مشرق اور ایک سردی کا مشرق، اس طرح مغرب ہے، اس لیے دونوں کا تثنیہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور موسموں کے اعتبار سے بھی مشرق و مغرب کا مختلف ہونا اور اس میں بھی انس و جنس کی مختلف سی مصلحتیں ہیں، اس لیے اسے بھی نعمت ہی قرار دیا گیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے تم اپنے رب کی تم دونوں چھٹلاؤ گے؟ یعنی دو مشرقوں اور دو مغربوں کا ہونا بھی ایک نعمت ہے۔ مرج البحرین یلتقیان، اور اس نے چھوڑ دیا دو سمندروں کو کہ دونوں باہم مل جائیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، نہیں وہ آگے بڑھتے۔ یعنی دو دریاؤں سے مراد بعض کے نزدیک ان کے الگ الگ وجود ہیں، جیسے میٹھے پانی کا دریا جس سے کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں اور دوسری قسم کا پانی جو کھارا ہے، یہ دونوں آپس میں نہیں ملتے۔ کھارے پانی میں ہی میٹھے پانی کی لہریں چلتی ہیں لیکن آپس میں نہیں ملتی بلکہ ایک دوسرے سے جدا رہتی ہیں۔ ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے اور دونوں اس سے تجاوز نہیں کرتے۔ اسی طرح دیکھا جائے کہ تو سچ اور جھوٹ، حق اور باطل بھی آپس میں نہیں مل سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں چھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، نکلتے ہیں دونوں سے موتی اور مونگے۔ والمرجان یعنی چھوٹے موتی یا مونگے، کہتے ہیں کہ جب آسمان سے بارش ہوتی ہے تو سپیاں اپنا منہ کھول دیتی ہیں اور جو قطرہ آب ان کے اندر چلا جاتا ہے وہ موتی بن جاتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں چھٹلاؤ گے؟ یعنی یہ جواہرات اور موتی زیب و زینت، حسن و جمال کا مظہر ہیں۔ اہل شوق انہیں حسن و رعنائی میں اضافے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس لیے ان کا ہونا بھی ایک نعمت ہے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے لیے ہے جہاز اونچے اٹھے ہوئے سمندروں میں اور اونچے پہاڑوں کی طرح ہیں۔ الجوار یعنی چلنے والی بادبانی کشتیوں کو پہاڑ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں چھٹلاؤ گے؟ یعنی کشتی کا پانی میں تیرنا یہ بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے اور یہ اللہ کی عظیم نعمتوں میں شمار ہوتا ہے۔ کل من علیہا فان، اور سب کے سب جو اس پر ہے فنا ہونے والا ہے، یعنی جو کچھ بھی زمین میں ہے سب فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی تیرے رب کی ذات بزرگی والی اور کرم والی۔ نے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر دی کہ یہ ذو الجلال والاکرام، یعنی دعاؤں میں بھی اس کو پڑھا کریں اور اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں چھٹلاؤ گے؟ یعنی دنیا کے فنا ہونے کے بعد جزا و حساب یعنی عدل کا اہتمام ہوگا، لہٰذا یہ بھی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے جس پہ اس کا شکر ادا کریں۔ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، مانگتے ہیں اسے جو بھی آسمان و زمین میں اور ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہے۔ یعنی تو سب ہی اللہ کی محتاج ہیں اور سبھی اسی کے در کے سوالی ہیں، اور ہر روز کا مطلب ہے کہ ہر روز شان کے معنی امر یا معاملہ، یعنی ہر روز وہ کسی نہ کسی کام میں مصروف ہے۔ کسی کو بیمار کر رہا ہے تو کسی کو شفا یاب، اور کسی کو گدھا سے شاہ اور کسی کو شاہ سے گدھا بنا رہا ہے، کسی کو بلندیوں پر فائز کر رہا ہے تو کسی کو پستیوں میں گرا رہا ہے۔ عرض کائنات میں یہ سارے تصرف اسی کے امر و مشیت سے ہو رہے ہیں۔ شب و روز کا کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے جو اس کی کارگزاری سے خالی ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں چھٹلاؤ گے؟
یعنی اتنی بڑی ہستی کا ہر وقت اپنے بندوں کے امور و معاملات کی تدبیر میں لگے رہنا بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے اے دو بوجھوں، یعنی ہم تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اللہ جلد حساب لینے کی طرف متوجہ ہے۔ ایھا الثقلان سے مراد جنس و انس ہے، نافرمانی کی وجہ سے بوجھ ہونا بھی مراد ہے، اور زندگی کے مقصد کو پورا نہ کریں اور ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے اور نظام کے عدل میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی بوجھ ہے۔ اگر اللہ ان ظالموں کو بوجھ کو دنیا سے ختم نہ کرے تو ظلم بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ یعنی اللہ کی مہلت اور ان کا خاتمہ بھی ایک نعمت ہے، ظلم کا خاتمہ بھی ایک نعمت ہے۔ یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن اور انس کے، ان استطعتم، اگر تم استطاعت رکھتے ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ تم نکل بھاگو کناروں سے آسمان اور زمین کے، فانفذوا، تو بھاگ نکلو، لا تنفذون الا بسلطان، نہیں تم بھاگ سکتے مگر ایک زور سے۔ یعنی اگر تم اللہ کی تقدیر سے بھاگ سکتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن یہ طاقت کس میں ہے اور بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ کون سی جگہ ایسی ہے جو اللہ کے اختیار سے باہر ہو؟ یہ میدان محشر میں کہا جائے گا جبکہ فرشتے ہر طرف سے لوگوں کو گھیرے ہوئے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ یعنی تقدیر سے تم بھاگ کر نہیں جا سکتے، اس لیے تم اپنی تقدیر پر ہی راضی اور مطمئن ہو جاؤ۔ یُرْسَلُ عَلَیْکُمَا شواظ من نار ونحاس فلا، چھوڑ دیا جائے گا تم پر شعلہ آگ میں سے اور دھواں تو نہ تنتصران، تم دونوں مقابلہ کر سکو گے۔ یعنی اگر تم قیامت والے دن بھاگ کر گئے تو بھی فرشتے آگ کے شعلے اور دھواں تم پر چھوڑ دیں گے، پگھلا ہوا تانبا تمہارے سروں پر ڈال کر تمہیں واپس لے آئیں گے۔ فلا تنتصرون، یعنی کسی ظلم و زیادتی کا بدلہ لینا، اللہ کے عذاب کو ٹالنے کی تم قدرت نہیں رکھتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے تم دونوں اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، تو جب پھٹ جائے گا آسمان تو ہو جائے گا سرخ چمڑے کی طرح۔ یعنی قیامت والے دن آسمان جب پھٹ پڑے گا، فرشتے زمین پر اتر آئیں گے اور اس دن یہ نار جہنم کی شدت اور حرارت سے سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا۔ یہ غضب کی علامت ہوگا اور قیامت بڑی ہی سخت چیز ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ یعنی قیامت والے دن کیسا آسمان ہوگا، تو پھر تم اپنے اس آسمان پہ شکر ادا کیوں نہیں کرتے جس سے بارش برستی ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، تو اس دن نہ پوچھا جائے گا اپنے گناہوں کے بارے میں کوئی انسان اور نہ کوئی جن۔ یعنی قیامت کے روز ان سے اور ان کے گناہوں کی بابت نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ ان کا پورا ریکارڈ فرشتوں کے پاس موجود ہوگا اور اللہ کے علم میں بھی ہوگا۔ البتہ یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کیوں کیا، یا یہ مطلب ہے کہ ان سے نہیں پوچھا جائے گا بلکہ ان کے عذاب بولیں گے۔ کوئی تعویل، کوئی بہانے اور وضاحت قیامت کے دن کام نہ آئے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ یعنی جس طرح اہل ایمان والوں کی علامت ہوگی کہ وضو کی بدولت ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اسی طرح گناہ گاروں کے چہرے سیاہ آنکھیں، نیلگوں اور دہشت زدہ ہوں گے۔ فرشتے ان کی پیشانیوں اور ان کی قدموں کے ساتھ ملا کر پکڑیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے۔ یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ وَیُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِی وَالْأَقْدَامِ، اور پہچانے جائیں گے مجرم اپنے چہروں کے ساتھ تو پکڑے جائیں گے پیشانیوں کے بالوں سے اور قدموں سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِی يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے وہ جہنم
وہ جو چھٹلاتے تھے جس کو مجرمین، یہ طوفون گردش کریں گے بینہا ان کے درمیان، و بین حمیم آن اور درمیان کھولتے پانی کے جو سخت گرم ہوگا، یعنی شدت حرارت کے باعث جہنمیوں کو کھولتا پانی دیا جائے گا، اس سے ان کی آنتیں گل جائیں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں چھٹلاؤ گے۔ یعنی جہنم کا تعارف کرانا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے تاکہ لوگ اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، واسطے اس کے جو ڈرے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے 2 باغ ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ 2 باغ چاندی کے ہوں گے جس میں برتن اور جو کچھ بھی ان میں ہوگا سب چاندی کے ہی ہوں گے، اور 2 باغ سونے کے ہیں اور ان کے برتن اور جو کچھ ان میں ہوگا سب سونے کے ہی ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں چھٹلاؤ گے۔ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، ہری بھری ڈالیوں والے، یعنی اس میں سایہ گنجان اور گہرا ہوگا، نیز پھلوں کی بھی کثرت ہوگی، کہتے ہیں کہ ہر شاخ اور ٹہنی پھلوں سے لدی ہوئی ہوگی، نرم و نازک ٹہنی خوشنما منظر ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں چھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، اور ان دونوں میں 2 چشمے ہیں بہتے ہوئے، یعنی 2 چشموں جن کے نام ہے تسنیم و سلسبیل۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں چھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اور ان دونوں میں ہر قسم کے پھل ہیں 2 قسم کے، یعنی ذائقے اور لذت کے اعتبار سے ہر پھل 2 قسم کا ہوگا، اور یہ مزید فصل خاص ہے کی ایک صورت ہے کہ خشک اور تازہ دونوں قسم کے میوے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں چھٹلاؤ گے۔ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے فرشوں پر، ان کے استر موٹے تافتے کے ہوں گے، اور پھل دونوں باغوں کے قریب ہوں گے، یعنی اتنے قریب ہوں گے کہ بیٹھے بیٹھے یا لیٹے لیٹے بھی آپ انہیں توڑ سکیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں چھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ، اور اس میں ہوں گی گاہیں جھکانے والیاں، نہیں چھوا ہوگا کسی انسان نے اس سے پہلے اور نہ کسی جن نے، یعنی جن کی نگاہیں اپنے خاوند کے علاوہ کسی اور پر نہ پڑیں گی، اور ان کو اپنے خاوند ہی سے سب سے زیادہ حسین اور اچھے معلوم ہوں گے، یعنی ان سے پہلے وہ کسی کے نکاح میں نہ رہی ہوں گی، اور عورتیں ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں چھٹلاؤ گے۔ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا کہ وہ یاقوت ہیں اور موتی ہیں، یعنی صفائی میں یاقوت اور سفیدی اور سرخی میں موتی کی طرح ہوں گے، وہ اتنی صاف با حیا اور خوبصورت ہوں گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ ان کے حسن و جمال کو اس الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان کی پنڈلیوں کا گودا گوشت اور ہڈیوں کے باہر سے نظر آئے گا۔ ایک اور دوسری روایت میں فرمایا گیا ہے کہ جنتیوں کی بیویاں اتنی حسین اور جمیل ہوں گی کہ اگر ان میں سے ایک عورت اہل ارض کی طرف جھانک لے تو آسمان اور زمین کے درمیان کا سارا حصہ چمک اٹھے اور خوشبو سے بھر جائے، اور اس کے سر کا دوپٹہ اتنا قیمتی ہوگا کہ وہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں چھٹلاؤ گے۔ هَلْ جَزَاءُ لِلْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، کیا بدلہ ہے احسان کا سوائے احسان کے، یعنی احسان سے مراد نیکی اور عطاء الہی ہے، عمل کا بدلہ اس احسان کے ذریعے لوٹایا جائے گا، اچھا مشورہ دینا یا کسی کے کام میں اس کی مدد کر دینا۔ إِلَّا الْإِحْسَانُ، یعنی جنت اس کی نعمتیں یہ ان احسان کے بدلے کے طور پر انہیں ملیں گی۔
احسان کے راستے میں کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ یعنی انسان کا کسی کو اذیت دے دینا، احسان جتا دینا یا ریاکاری، یہ چیزیں انسان کو احسان کے راستے میں رکاوٹیں بنتی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دونوں کے علاوہ دو باغ ہیں، یعنی ان کے علاوہ دو باغ ہیں جو ان سے کم تر یا ان کے علاوہ ہوں گے۔ جیسا ایمان اور عمل ہوگا ویسا ہی ان کا اجر ہوگا۔ یہ دو باغ شان و فضیلت میں پچھلے دو باغوں سے کم تر ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ مُدْحَامَّتَانِ، نہایت سبز، یعنی کثرت سیرابی اور سبزے کی فراوانی کی وجہ سے وہ مائع سیاہی رنگ کے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، اور اس میں دو چشمے ہوں گے، نَضَّاخَتَانِ، جوش مارنے والے، یعنی اہل جنت پر خیر و برکت کرنے والے ہوں گے، جن چشموں کا پانی جوش مارنے والا، اس میں ایسی خوشبو ہے کہ جو ساری جنت کو خوشبودار کر دے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَالرُّمَّانُ، ان دونوں میں پھل ہیں، کھجور کے درخت اور انار ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان میں اچھی عورتیں ہیں، خوبصورت ہیں۔ خیرات، نیکی اور بھلائی، اس سے مراد اخلاق اور کردار کی خوبیاں ہیں، یعنی وہ حسن و جمال میں یکتا ہوں گی، نفیس عمدہ ہوں گی، نیک اور اچھی صفات والیاں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے تم اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام، حوریں ٹھہرائی ہوئی خیموں میں۔ مقصورات یعنی پردہ نشین۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں موتیوں کے خیمے ہوں گے، ان کا عرض 60 میل ہوگا اور اس کے ہر کونے میں جنتی کے اہل ہوں گے، جس کو دوسرے کونے والے نہیں دیکھ سکیں گے، اور مومن اس میں گھومے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ، نہیں چھوا ہوگا ان کو کسی انسان نے اس سے پہلے اور نہ ہی کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَأَبْقَارِيٍّ حِسَانٍ، تکیے لگائے ہوئے ہوں گے مسندوں پر، سبز اور نادر اور نفیس۔ ابقاریین یعنی ہر نفیس اور اعلیٰ چیز کو کہتے ہیں۔ جنتی ایسے تختوں پر ہوں گے جس پر سبز رنگ کی مسندیں اور اعلیٰ قسم کے خوبصورت فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت اس صورت میں 31 مرتبہ آئی ہے، اور اللہ نے اس صورت میں اقسام اور انواع کے بہت سے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور ہر نعمت کے ذکر کے بعد اس کے فائدے بھی بتلائے ہیں، حتیٰ کہ میدان محشر اور جہنم کے عذاب کے بعد بھی نعمت کی گئی ہے، نصیحت کی گئی ہے تاکہ بچنے والے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ نعمتوں کے بیان میں سے بھی یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بار بار یہ سوال کہ تم اللہ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اس کا مقصد ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے روکنا ہے، جس نے یہ ساری نعمتیں پیدا کی اور ہمیں مہیا کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا تھا، لا بشیء من نعمک وربنا نکذب فلک الحمد، یعنی اے ہمارے رب،
ہم تیری کسی بھی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے، بس تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت بابرکت ہے نام تیرے رب کا جو صاحب جلال اور کریم ہے۔ تبارک یعنی برکت، یعنی اللہ کا نام ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ کے ذکر سے برکت آتی ہے اور اس کی ذات کتنی ہی برکت اور عظمت والی ہے۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔